فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا NDMA ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر میں جاری مانسون سیزن کے دوران آفات سے نمٹنے اور مربوط رد عمل کے نظام پر تفصیلی بریفنگ۔ چیئرمین NDMA نے ڈیزاسٹر لینس 2026 سمیت مختلف خطرات کی نگرانی کے نظام سے آگاہ کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے NDMA کی کاوشوں کو سراہا، کہا جانوں اور اہم تنصیبات کے تحفظ کے لیے مکمل تیاری، مؤثر ادارہ جاتی ہم آہنگی اور فوری رد عمل ناگزیر ہے۔ پاک افواج، سول انتظامیہ اور NDMA کے ساتھ ہر ممکن تعاون کے لیے مکمل طور پر تیار رہیں۔ IMF سستی بجلی کی راہ میں رکاوٹ، وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری مذاکرات سے پر امید، کہا کم نرخ بجلی کی سہولت پر IMF کو راضی کیا جائے گا۔ اس سہولت سے ملک میں بجلی کا استعمال بڑھایا جا سکتا ہے۔ آسٹریلیا میں بھی ایک کمپنی نے اس سہولت سے بجلی کے فروخت میں نمایاں اضافہ کیا۔ پیٹرولیم ڈویژن نے گیس سیکٹر کی ڈی ریگولیشن اور اصلاحات کا جامع لاحمل تیار کر لیا۔ سبسڈی کا نظام افسر نو مرتب، صرف مستحق صارفین کو ریلیف دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی زیر صدارت اجلاس میں گیس سیکٹر کی تنظیم نو، سوئی کمپنیوں کی ان بنڈلنگ، ٹرانسمیشن، ڈسٹریبیوشن اور انرجی کاروبار کو الگ کرنے کی تجاویز کا جائزہ، کہا اصلاحات کا روڈ میپ رواں ماہ وزیر اعظم کو منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا، جس کے بعد مرحلہ وار عمل درآمد شروع ہوگا۔ پاکستان کی چین سے $1.3 ارب کی ری فائنانسنگ جلد مکمل کرنے کی درخواست۔ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر جلد اتفاق کی صورت میں رقم رواں ماہ کے دوران ہی دوبارہ موصول ہونے کا امکان۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے جولائی میں $2.2 ارب ادائیاں کی گئیں، جس میں $1.3 ارب چینی کمرشل قرض اتارا گیا۔ رقم جلد موصول ہونے سے زیر مبادلہ ذخائر کو سہارا ملے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے روزانہ کی بنیاد پر تعین کا معاملہ۔ 5 اگست کے لیے پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونے کا امکان۔ پیٹرول 3.5 جبکہ ڈیزل $4.30 فی لیٹر سستا ہونے کا امکان ہے۔ اوگرا رات کو قیمتوں کا تعین جبکہ پیٹرولیم ڈویژن نوٹیفیکیشن جاری کرے گا۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کا دوسرا مرحلہ، حلقہ LA27 مظفر آباد 1 اور LA28 مظفر آباد 2 کے 54 پولنگ اسٹیشنز پر ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری۔ دونوں حلقوں میں 2 اگست کو خراب موسم کے باعث عملہ نہ پہنچنے پر پولنگ ملتوی کی گئی تھی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار آج رات اردن روانہ ہوں گے، جہاں وہ 5 اگست کو عمان میں القدس سے متعلق وزارتی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اردن کے ہم منصب ایمن الصفدی کی دعوت پر ہونے والے اجلاس میں عرب لیگ اور پاکستان سمیت اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ مقبوضہ بیت المقدس کی تیزی سے بگڑتی صورتحال پر مشترکہ موقف اختیار کریں گے۔ بلاول بھٹو دل بڑا کریں، لیڈر شکست پر روتے اچھے نہیں لگتے، وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں مسلم لیگ نون کی کامیابی وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کی کارکردگی پر کشمیری عوام کے بھرپور اعتماد کا اظہار ہے۔ کشمیری عوام نے کام اور کارکردگی کو ووٹ دیا۔ پاکستان کا ہر علاقہ پنجاب جیسا بننا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ کی ایک بار پھر نئے صوبے بنانے سے متعلق خبروں کی تردید، کہتے ہیں حالیہ سسٹم کامیابی سے چل رہا ہے، آگے بھی چلے گا۔ صوبوں سے متعلق کوئی منصوبہ زیر غور نہیں، نظام میں کوئی کمی نہیں، لیکن ہم نے اس آئین پر عمل نہیں کیا۔ آئین کی خلاف ورزی اور نظام کو آسیب کی طرح جگہ رکھے گی تو یہ کیسے کام کرے گا؟ آزاد کشمیر میں اتحادی نہیں، اپنی حکومت بنائیں گے۔ بلاول بھٹو اچھی طرح جانتے ہیں الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے۔ ایران کے وزیر تجارت محمد عطا بیک نے FTCCI کے صدر عاطف اکرام شیخ سے اسلام آباد میں ملاقات کی، جس میں پاک ایران تجارتی تعلقات کے فروغ اور باہمی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے خوشاب کے ارکان صوبائی اسمبلی آصف ملک اور ظفر عباس خان کی ملاقات۔ جموں کشمیر انتخابات میں نون لیگ کی کامیابی پر مبارکباد۔ مریم نواز نے کہا پنجاب امن و امان سمیت ہر شعبے میں سب سے بہتر کارکردگی دکھا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون ملک کی مقبول ترین عوامی جماعت ہے۔ ماننا پڑے گا کراچی کی ترقی اور ٹرانسپورٹ کی مشہوری اب ڈراموں میں تفریح کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمت بخاری کا سندھ حکومت پر طنز، کہا بعض معاملات حقیقت سے زیادہ ٹی وی پر نظر آتے ہیں۔ ترقی اور جدید ٹرانسپورٹ کے دعووں کو اب ڈراموں کے ذریعے اجاگر کیا جا رہا ہے۔ لاہور کے علاقے غازی آباد میں پولیس اہلکار کی جانب سے مبینہ طور پر ذہنی معذور لڑکی سے زیادتی کا معاملہ۔ تھانہ غازی آباد کے ایس ایچ او سمیت تمام عملہ معطل، سب انسپکٹرز، اے ایس آئی، ہیڈ کانسٹیبل سمیت 78 اہلکار شامل۔ ایکشن کارروائی میں تاخیر اور افسران کو بروقت آگاہ نہ کرنے پر کیا گیا۔ کراچی میں نوجوان تاجر میر رضا کیس کی تحقیقات جاری۔ میر رضا علی کی موت زیادہ خون بہنے کے باعث ہوئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں انکشاف، سینے پر ایک گولی لگنے کے شواہد بھی مل گئے۔ لاش پر پڑنے والے نشانات کی وجوہات کے لیے کیمیائی رپورٹ کا انتظار۔ پولیس تاحال واردات میں استعمال ہونے والا پستول اور خول برآمد نہ کر سکی۔ کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا کی ہلاکت کیس کی تفتیش میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اب تک نے 29 جولائی صبح 8 بجے کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی۔ فوٹیج میں ایک کچرا چننے والا شخص جال خواب پر آتے ہوئے دکھائی دیا۔ مشتبہ شخص تقریباً 8 منٹ تک جال خواب پر موجود رہا۔ تفتیشی حکام کو شبہ ہے کہ اسلحہ ممکنہ طور پر یہی شخص لے گیا۔ میر رضا کی خودکشی کا تاثر دم توڑنے لگا۔ لاش ملنے کے مقام کی اہم سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں نظر آنے والی موٹر سائیکل سے مبینہ طور پر میر رضا علی کی لاش پھینکی گئی۔ لاش کے ساتھ ہی ملزمان نے پستول کا ہولسٹر بھی پھینکا۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق میر رضا علی کے پوسٹ مارٹم کے دوران ملنے والے شواہد بھی خودکشی کی طرف اشارہ نہیں کرتے۔ پولیس نے میر رضا کے قرضداروں کی فہرست تیار کر لی۔ 2 بھائیوں سمیت 8 افراد کا مقتول پر قرضہ تھا۔ پولیس کا تمام قرضداروں کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ۔ میر رضا علی کے والد کہتے ہیں میرا بیٹا ڈیجیٹل کرنسی کا کاروبار نہیں کرتا تھا۔ اگر کسی کے پاس ثبوت ہیں تو پیش کرے۔ بیٹے کو پری پلان قتل کیا گیا۔ وہ رات کس سے ملنے گیا ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ جس نے فون کر کے بلایا وہی میر رضا کا قاتل ہے۔ ایچ آئی وی سے بچوں کی اموات سے متعلق درخواست۔ آئی جی سندھ کو تحقیقات سے متعلق 11 اگست تک رپورٹ جمع کرانے کا حکم۔ صوبائی حکومت نے سندھ حکومت کے آئینی بینچ میں رپورٹ پیش کر دی۔ مزید 120 بچوں میں وائرس کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے۔ حکومت محکمانہ کارروائی تک محدود ہے۔ ذمہ داروں کے خلاف مقدمات درج نہیں کیے گئے۔ درخواست گزار کا بیماری پھیلانے کے ذمہ داران کے خلاف فوجداری کارروائی کا مطالبہ۔ سانحہ گل پلازہ کیس تحقیقات مکمل کرنے کے لیے تفتیشی افسر کو 9 اگست تک مہلت۔ تفتیشی افسر کو 6 اداروں کی جانب سے جوابات موصول۔ ایس بی سی اے اور واٹر کارپوریشن کے جوابات کا انتظار۔ جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت نے سماعت ملتوی کر دی۔ حتمی رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کے لیے بڑی سہولت۔ پاکستان ہائی کمیشن کا پنجاب میں جائیداد کے ڈیجیٹل انتقال کی سہولت براہ راست لندن سے فراہم کرنے کا آغاز۔ اوورسیز پاکستانی پنجاب میں اپنی جائیداد کی ڈیجیٹل منتقلی کے لیے لندن سے براہ راست درخواست دے سکیں گے۔ کسی نمائندے یا پاور آف اٹارنی کی ضرورت نہیں ہوگی۔
यूक्रेन का रूसी बंदरगाह के करीब बहिरा अस्वद में तुर्किया के कार्गो जहाज पर ड्रोन हमला, जहाज में आग भड़क उठी, मुतादिद तुर्क शहरी जख्मी। रूसी बहरिया की जानिब से तमाम अमले को रेस्क्यू कर लिया गया। अपनाए हुर्मुज़ कल तक बिल्कुल खुल जाएगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। आज या कल तक नताइज आ जाएंगे। पहले फेज में अपनाए हुर्मुज़ खुलेगी। दूसरे फेज में ईरान के जौहरी हथियार न रखने के मुताल्लिक बात होगी। ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी, कहा ईरान के लिए आखिरी मौका है, डील न हुई तो तबाही होगी। ईरान से बातचीत उसकी दरख्वास्त पर हो रही है। तबाहकुन कार्रवाई से पहले आखिरी मौका देना चाहता हूं। लबनान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात का 7वां दौर आज रोम में शुरू होगा। अमरीकी सालिसी में लबनान इसराइल मुज़ाकरात 3 रोज जारी रहेंगे। जंगबंदी, इसराइली हमले और इनखला मुज़ाकरात के मरकजी एजेंडे में शामिल। लबनान इसराइली इनखला के लिए नए आजमाइशी इलाकों की तजवीज़ पेश करेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत 2 माह से कार्रवाइयां जारी। कई खारिज हलाक, मुतादिद ठिकाने तबाह। लकी मरवत में मुतादिद खारिज जहन्नम वासिल, मुतादिद के जख्मी होने की इत्तलात। दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा, गोला बारूद और दीगर सामान बरामद। कार्रवाइयों में अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस ब्यूरो का दौरा। अमन के क़याम और जराइम के खात्मे के लिए पुलिस शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन कहा। शोहदा हमारे सरों के ताज हैं, ता क़यामत भी पुलिस शोहदा का एहसान नहीं उतार सकते। दहशतगर्दी के खात्मे और फितनल खारिज के खिलाफ जंग में पाक फौज और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस शाना बशाना। केपी पुलिस की पेशेवराना महारत और अमली सलाहियतों में इजाफे के लिए पाक फौज के ज़ेर तमाम खुसूसी ट्रेनिंग में जंगी और सिक्योरिटी ड्रिल्स, जदीद हथियारों का इस्तेमाल, फायरिंग पोस्टर्स, हथियार संभालने का मुजाहरा। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम का कबल धमाके में जख्मी अहलकारों की आयादत के लिए सैयद शरीफ अस्पताल का दौरा। अहलकारों से गुफ्तगू में कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस की कुर्बानियां नाकाबिल फरामोश हैं। हुकूमत जख्मी अहलकारों के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान माइक स्मिथ 2 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच मुकर्रर। माइक स्मिथ PSL फ्रेंचाइज में भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। माइक स्मिथ इंग्लैंड के खिलाफ आइंदा टेस्ट सीरीज में जिम्मेदारियां संभालेंगे। और पोर्ट ऑफ स्पेन में दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के 344 रन के जवाब में पाकिस्तान की मजबूत वापसी। पाकिस्तान ने दूसरे रोज 5 विकेट पर 286 रन बना लिए। बाबर और अब्दुल्ला की नाकाबिल शिकस्त, 168 रन की शराकत। अब्दुल्ला शफीक की शानदार सेंचुरी, बाबर आजम 88 रन बनाकर आउट। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।